ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ 25 ملزمان جن کو گزشتہ روز سزا سنائی گئی وہ سویلین تھے، اور آدھی کابینہ نے کہا کہ جی جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب ہیں، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو کیا پھر حکومت ڈیلیبریٹ کر رہی ہے، کوئی ایسے میٹنگ میں یا کابینہ میں بات ہوئی ہو کہ ہم اب بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا کیس بھی ملٹری کورٹس میں لے کے جائیں گے؟ شوکت پراجا صاحب، ایسی کوئی پرٹیکولر بات کسی بھی کابینہ کے اجلاس میں اور نہ ہی ہماری کوئی مسلم لیگ کی کوئی پارٹی کی میٹنگ میں ہوئی ہے۔ انڈیویجول رائے ہوتی ہے، منسٹر صاحب آپ کے سامنے، کوئی بھی منسٹر یا کوئی انڈیویجول آپ کے سامنے میڈیا پہ دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ تو سب کی رائے ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کو کٹہرے تک، انصاف کے کٹہرے تک پہنچنا چاہیے۔ اب یہ 25 لوگوں کا فیصلہ آ گیا اور یہ بھی آئینی بینچ نے ان کے فیصلے کے اعلان کی اجازت دی، ورڈکٹ دیا، تو اب اجازت دی، تو اب یہ بھی دیکھیے کہ باقی جو واقعات ہیں اس کی بھی اجازت اگر ہے تو وہ بالکل ان کا جو فوجی عدالتوں میں جو بھی جس نے 9 مئی کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا کیس ہوگا۔ اب یہ تو ایک شیخ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جب وزراء کھڑے ہو کے کہیں کہ ماسٹر مائنڈ تو بانی پی ٹی آئی ہے، 25 لوگوں کو سزا مل گئی، ایک امپریشن یہ بھی آیا کہ جو غریب غربا تھے، بیچارے عام کارکن تھے، ان کو تو سزا مل گئی، جو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے، اور جو پارٹی میں ابھی موجود ہیں بڑے بڑے ان کو کوئی سزا نہیں ملی۔ میں اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومت ہیں، جب ایک وزیر صاحب کہہ دیں کہ فلاں ماسٹر مائنڈ ہے تو کاروائی پھر کوئی میڈیا نے یا کسی نیچے سے آ کے تو نہیں کرنی، گورنمنٹ نے کاروائی کرنی ہے نا۔ جی لیکن دیکھیے ماسٹر مائنڈ ہی کا تو یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہو گیا نا۔ پہلے اگر کسی نے اپنا طور پہ کہا ہے تو ان کی رائے ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ ہی تو فوجی عدالت بھی کرے گی، تو یہ فیصلہ تو فوجی عدالت کرے گی نا کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا، کیا اس کی باقی جب عدالت میں کیس ہے تو ان کو آ جانے دے، فیصلے کو آ جانے دے، پھر ہم اس پہ کمنٹ ضرور کریں گے۔ لیکن میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور ہماری کابینہ میں کسی قسم کا یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا۔ باقی تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ جو بھی 9 مئی کا کیسز ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا انہونی واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اپنے ہی یعنی اداروں پہ اور فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی ایسی بات ہے جس کے اوپر ایکشن ہونا ہے اور ہر صورت میں اس کے نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ جو بھی اس کے سرغنہ ہیں کوئی بھی، تو اس کا لازمی طور پہ سامنے آنی چاہیے باتیں، پوری کارروائی ہونی چاہیے اور اس کا جلد سے جلد نتیجہ نکلنا چاہیے۔ جتنا لیٹ کریں گے، دیکھیں نا یہ 26 والا واقعہ جو ہوا 26 نومبر میں، تو یہ واقعہ نہیں ہوتا اگر یہ فیصلے جلدی آ جاتے یا ہماری عدالتوں میں جلدی فیصلے ہو جاتے۔ تو دیکھیے امریکہ میں اور یو کے میں اس قسم کے فیصلے تو فوری طور پہ وہ کر دیتے ہیں، تو ہماری عدالتوں میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے جو کوئی بھی فیصلے انصاف جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ اگر اس میں یہ صحیح بات آپ نے کی کہ اگر یو کے امریکہ کی ایگزامپل دی جاتی ہیں تو وہاں تو 24 گھنٹے عدالتیں بھی کھلی رکھی گئیں اسی طرح کے شر پسندوں کو ختم کرنے کے لیے، شر پسندی کو ختم کرنے کے لیے۔ سینیٹر صاحب، 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ملنا شروع ہو گئیں۔ یقیناً سزا اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی ڈیٹرنس ہو۔ آپ ایک لیڈنگ بزنس فیملی ہیں پاکستان کی، ان سزاؤں سے شر پسندی کے خاتمے، ایس آئی ایف سی کی کوششیں اکنامک ریوائیول کے لیے یا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی تقویت ملے گی جب یہ میسج آئے گا کہ نہیں، یا جو کوئی غلط کام کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اکانومی کو کیسے تقویت دینی ہے، یا پولیٹیکل سٹیبلٹی جب آتی ہے تو اس سے اکنامک سٹیبلٹی کیسے آتی ہے۔ دیکھیں، جو بھی انیشیٹو لیا جاتا ہے نا، اس میں بڑے کریج کی ضرورت ہوتی ہے، جرأت چاہیے جرأت مندانہ فیصلے چاہیے، سب سے بڑی جرأت چاہیے ہوتی ہے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا۔
You need to be bold to have an initiative, but you need to have a tremendous courage to implement it. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں SIFC کی انیشیٹو کی یا اکنامک ریوائول کی یا اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی یا اس میں ٹوٹل ریسٹرکچرنگ کی, تو وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کا یہاں پہ جو بات کر رہے تھے جوڈیشل سسٹم کی کہ راکٹ ڈاکٹ سسٹم ہونا چاہیے, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جورسپروڈنس کا سسٹم راکٹ ڈاکٹ, تو راکٹ ڈاکٹ کا مطلب ہے کہ فاسٹ ٹریک پہ جب آپ نیچرل جسٹس کی ڈسپنسیشن کریں گے تو تبھی دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور لوکل انویسٹر کو بھی کانفیڈنس آئے گا کہ جی کہ یہ واقعی یہاں پہ جو فیصلے ہیں مثبت فیصلے ہو رہے ہیں. تو مثبت فیصلوں کے لیے جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے میٹنگز ہو رہی ہیں, جوڈیشل جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں سارے پیکیجز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہ بات بھی وہاں پہ ضرور ہو رہی ہوگی. تو جو بھی مثبت فیصلے ہوں اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو کانورسیشن ہے نا, جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں, ہم 4-5 لوگ باہر جا کے جو کچہری کرتے ہیں جہاں بھی چاہے وہ چوکی میں بیٹھے ہیں یا ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں یا کسی کیفے میں بیٹھے ہیں, تو ہمارا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے جی ملک کے حالات دیکھیں, جی یہ جی ہر آدمی کوئی بندہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا بات کرتا ہے کہ جی یار پاکستان میں یہ پروجیکٹ لگ رہا ہے, ریفائنری کا پروجیکٹ لگ رہا ہے یا کوئی ایئر لائن کا پروجیکٹ لگ رہا ہے یا بلڈنگ کا کوئی کانسیپٹ بن رہا ہے یا ریفارمز ہو رہے ہیں یا کوئی آپ ریسٹرکچرنگ کی بات. ہر بندہ نیگیٹو کو لے کے آگے چل رہا ہے. پروگرامز بھی آپ کے جو جتنے بھی پروگرامز ہیں آپ کے نیوز انٹرٹینمنٹ کے, وہ انٹرٹینمنٹ ہم نے کچھ نہیں ہے. سب جو باتیں ہوتی ہیں سب جب آپ سن لیں تو اس کے بعد بندے کا نا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا, یو ہیو اے ہائی بلڈ پریشر کہ جی یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. تو اس کو کام کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے لوکل انویسٹر جو آپ کہیں نا وہ موبلائز کریں. فارن انویسٹر اس وقت آتا ہے جب آپ کا لوکل انویسٹر انگیج ہو کے باہر جا کے بات کریں. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بیگ صاحب, جن ڈرائنگ روموں کی, ریسٹورینٹس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یقیناً پاکستان میں کہیں آپ کھوکھے پہ بیٹھ جائیں, روڈ سائڈ پہ چلے جائیں, دکان پہ جائیں, تو لوگ جو دیکھتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں, DG سول ایویشن اتھارٹی رہے ہیں, باقی بھی آپ کی پوسٹنگ رہی ہے. آپ کے سرکل میں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے, وہ ظاہر ہے اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, دیگر بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا؟ خواجہ آصف آج لندن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی جو بانی PTI کی انہوں نے بات کی کہ 9 مئی برپا کرنے والے خود اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ ہیں, آج وہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا پراجا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ ہیں, یہ تو میرا خیال ہے بہت پرانی بات ہو گئی ہے. بھٹو صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب سے لے کر اور ابھی تک سارا وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی یا اوور آل جو ماحول ہے, کیا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, میرا خیال ہے ہمارے ہاں سب سے زیادہ ڈسکشن اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اس قوم کو ضرورت ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی, اکنامک اسٹیبلٹی کی, اور وہ اسی وقت اچیو ہوگی جب یہ جو دیکھیں نا گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, اسی چیز کو ماضی میں بھی کہا گیا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے. بالکل, وہ ایک دفعہ عدالت نے بھی کہا, صدر زرداری صاحب بار بار کہتے رہے, وہ پھر کیوں نہیں ریکنسیلیشن کمیشن بنتا یا کوئی جو ڈائلاگ کی آپ بات کریں. اب کل سے شروع تو ہو رہا ہے, کل پہلی میٹنگ ہے 11 بجے, پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ تو جیسے شیخ صاحب نے بھی فرمایا اور سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے اٹس اے گڈ بگننگ. ہمیں ویلکم کرنا چاہیے نمبر 1 کہ کچھ پروسیس شروع ہو رہا ہے, چونکہ یہاں پہ تو ہکپس بہت سارے ہوتے ہیں اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے پراجا صاحب کہ آپ ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہکپس ہوتی ہیں, کہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ان مسئلے مسائل کو عبور کر کے کہیں پہ ہم نے پہنچنا ہے. میرا خیال ہے کہ جس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے یا ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے, وہ اسی کہیں سے اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دیٹ ڈائریکشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں امید کی جانی چاہیے, چونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خان صاحب سے بات کی جائے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کل ایک فیصلہ آنے والا تھا وہ بھی اب ڈیلے ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا جو
جو کیس تھا جو وہ لندن سے پیسے آئے تھے اور اس جگہ نہیں گئے جہاں آنے چاہیے تھے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی, وہ تو لندن میں کھڑے ہو کے آج بھی انہوں نے کہا کہ جی جو تاخیر ہوئی 9 مئی والے ملزمان کو سزا دینے میں وہ عدالتوں کی وجہ سے تھی, ایگزیکٹو کی وجہ سے نہیں تھی. لیکن یہ جو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ میں اگر سزا نہیں ملتی, کل کہا گیا تھا کہ جی یا سزا ملے یا جو بھی فیصلہ آنا تھا, فیصلہ بیسیکلی تاخیر کا شکار ہوگا, اس کا بھی میننگ جائے گا. مجھے خواجہ صاحب جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان پہ آرٹیکل 6 لگا تھا, ان کا اپنا ریئیکشن ہوگا, لیکن وہ بہت پائے کے سیاستدان ہیں, ہوا کے گھوڑے پہ ہیں, ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہی راستہ ہے جو آگے جا کے کہیں پہ قوم کو بہتری کی طرف لے جائے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو اس طرح کی باتیں ابھی اس وقت جو ہے نا وہ شاید چلیں مجھے بریک لینے, ناظرین بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.